اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرضی۔ ساتھیوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ظلم ہوتا ہے وہ چھپا نہیں رہتا، بلکہ ظالم جو ہے وہ اس کی سزا پا کے رہتا ہے۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعونوں کا دور تھا، جو کہ خود کو جو ہے خدا کہتے تھے اور مخلوقات سے کہلواتے تھے، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ہم ہی تمہیں نعمتیں دیتے ہیں، ہم ہی تمہیں بارش دیتے ہیں۔ اور پھر وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ جاتا تھا جو کہ اس وقت عراق کے شہر میں ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ میری عزت خراب ہو جائے گی اگر تو نے بارش نہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کریم ذات جو فرعون کے کہنے پر جو ہے وہ بارش بھی دے دیتا تھا اور لوگوں کی پریشانیاں بھی ختم کر دیتا تھا۔ تو ساتھیوں، لیکن پھر فرعون نے ایسا کیا کیا کہ اس کی جو لاش ہے وہ دریائے نیل میں یعنی وہ ڈوب کر مرا، اور اس کے بعد اس کی لاش کو جو ہے وہ 3500 سال بعد جو ہے مطلب اس کی جو لاش جب برآمد ہوئی تو ایسا کیا تھا کہ اس پر جو ہے وہ ہر سال 15 مارچ کو اس کی لاش پر جو ہیں یا اس کی ممی پر جو ہیں وہ چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں اسی طرح چلتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ تو ساتھیوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو تھا ایک بادشاہ تھا، جو یعنی وہ دور جو تھا بنی اسرائیل پر فرعونوں کا دور تھا، فرعونوں کی حکومت تھی۔ تو اس وقت کا جو فرعون تھا وہ بہت ہی ظالم جابر تھا، اور اس نے خواب دیکھا تھا کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو کہ میرے تخت و تاج کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے جو ہے حاملہ عورتوں کو جو ہے کسی کو حاملہ عورت کو اس نے نہ رہنے دیا، بلکہ خنجر مار کے ان کے جسم سے بچے الگ کر لیے، اور جس کے ہاں جو ہے وہ بچہ لڑکا پیدا ہوتا تھا وہ اس کو جو ہے وہ مروا دیتا تھا تاکہ کوئی لڑکا ایسا ہی پیدا نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ جس کو رکھنا چاہے وہ رکھ لیتی ہے۔ تو انہی حالات میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوتی ہے کہ ان کی فرعون کی جو بیوی آسیہ ہوتی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے جاتی ہیں، اور آپ جو ہے وہ فرعون کی گود میں ہی پرورش پاتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں، اس کی حکمتیں ہیں کہ وہ جیسا چاہے وہ پاک ذات کر سکتی ہے۔ لیکن فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ میں پیغمبر ہوں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، تو فرعون کو جو ہے وہ اپنا تخت و تاج جو ہے وہ ڈگمگاتا ہوا نظر آیا۔ تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف رہا، بہرحال بنی اسرائیل کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی بہت زیادہ جنگیں ہوئی تھیں۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کے ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے انہیں کہا تھا کہ یہ قرآن کا واقعہ ہے کہ کیونکہ سارے جو ہے بنی اسرائیل سو گئی ہے تو تم لوگ میرے ساتھ چلو، ہم یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں تاکہ ہم فرعون کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن ساتھیوں، ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا سامان حضرت موسیٰ کی فوج کے لوگ اپنا سامان تیار کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو بیلوں کی آوازیں ہوتی ہیں، ان کے جو ریڑے ہوتے ہیں ان کی آوازیں ہوتی ہیں، ان کے گھوڑوں کی آوازیں، ان کے اونٹوں کی آوازوں سے جو ہے فرعون کا لشکر جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ بس آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہے، پیچھے پیچھے جو ہے وہ فرعون کا لشکر ہے۔ جب فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ کے لشکر کے بالکل ساتھ آ جاتا ہے تو
حضرت موسیٰ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ نالہ و فریاد کرتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا ہوتا ہے، آپ اس کو اس سمندر پر مارتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ 12 رستے بن جاتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج کے 12 سردار تھے، 12 لشکر تھے، تو ہر جو ہے لشکر وہ ایک ایک رستے میں سے گزرتا جاتا ہے۔ اور جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فوج ہوتی ہے اس کا آخری بندہ جب گزرتا ہے اور ادھر سے فرعون کے لشکر کا پہلا بندہ اندر داخل ہونے لگتا ہے، تو دوبارہ سے زمین جو ہے وہ سمندر بن جاتی ہے اور پورا فرعون کا لشکر جو ہے وہ اس میں غرق ہو جاتا ہے۔ تو ساتھیوں، یہ تقریباً 1890 کا واقعہ ہے۔ قاہرہ میں یعنی مصر میں ایک شخص تھا جو کہ چور تھا، وہ ایک جگہ سے چوری کر رہا تھا کہ اچانک اس کو وہاں سے پکڑ لیا گیا۔ اب وہ نوادرات کی چوری کیا کرتا تھا، جب وہ وہاں سے چوری کر رہا تھا اور جس جگہ اس نے کوئی سرنگ سی بنائی تھی، اس چور کو پکڑنے کے بعد جب اس جگہ کو کھودا گیا تو نیچے ایک تہہ خانہ تھا۔ وہ کون سا تہہ خانہ تھا؟ وہ والا تہہ خانہ تھا جہاں پر جو مصر کے لوگ تھے وہ اپنی ممیوں کو رکھا کرتے تھے، اپنے بادشاہوں کی ممیوں کو رکھا کرتے تھے۔ تو اس میں باقی کی پہچان تو نہیں ہو سکی، لیکن قرآن کے مطابق کیونکہ جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا تھا تو سارا لشکر اس میں غرق ہو گیا تھا، تو اس میں جو فرعون تھا اس کے جسم پر جو تھے اس وقت تک یعنی 1890-92 تک اس کے جسم پر سمندر کے پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر نمکیات جو تھے وہ تب تک موجود تھے، اور ان جو قاہرہ کے لوگ تھے، جو مصر کے لوگ تھے، انہوں نے اس سے نمکیات صاف نہیں کیے تھے بلکہ اس کو تہہ خانے میں ممی کی صورت میں رکھ دیا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد یعنی تقریباً 1 صدی بعد جو ہے وہ قاہرہ کا جو میوزیم تھا اس میں فرعون کی ٹانگ میں جو تھا وہ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، اس کو کوئی کیڑا یا کچھ اس طرح کا کھا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورۃ یونس کی آیت 90 اور 90 سے لے کر 92 میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمہیں جو ہے لوگوں کے ہم تمہیں دوبارہ سے لوگوں کے سامنے لے آئیں گے اور تمہیں عبرت بنا دیں گے۔ اس کا ترجمہ جو ہے مطلب یہ اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو واقعی فرعون کی جو لاش ہے اس کو لاش ہی کہنا چاہیے، کیونکہ وہ ممی نہیں ہے بلکہ وہ لاش ہے، کیونکہ وہ ہر سال جو ہے نمکیات کی وجہ سے وہ نرم ہے اور وہ تر و تازہ ہے، اور وہ بڑھتی ہے، اس کے ناخن بھی بڑھتے ہیں، اس کے بال بھی بڑھتے ہیں، اور اس کا گوشت جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے، اور ہر سال جو ہے وہ 15 مارچ کو اس کے جسم پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو کہ اس کا فالتو گوشت جو ہے وہ نوچ لیتے ہیں، تبھی وہ اپنی اصل حالت میں ہوتا ہے۔ تو ساتھیوں، یہ ہوا کہ سن 1980-82 میں اس کی ٹانگ جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا فرعون کی ٹانگ میں، تو فرعون کا دوبارہ سے پاسپورٹ بنایا گیا، کیونکہ فرانس میں جانے کے لیے پاسپورٹ کا اس وقت ہونا، چاہے وہ ڈیڈ باڈی بھی ہو، اس کا پاسپورٹ ہونا ضروری تھا، تو اس کا پاسپورٹ بنایا گیا فرعون کا، اور پھر فرعون کو جو ہے وہ فرانس کی طرف روانہ کیا گیا۔ جو ہی فرعون کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ فرانس پہنچتی ہے تو فرعون کا استقبال جو ہے وہ بہت زیادہ ادب کے ساتھ کیا گیا۔ پورے فرانس کا صدر اور باقی ان کے جو فوجی دستے تھے انہوں نے اس کو سلامی دی، اور اس کے بعد اس کو لے کر جاتے ہیں جہاں پر سائنسدان سارے فرانس کے اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے اس کو دوبارہ ممی کی شکل میں جو ہے وہ دوبارہ سیٹ کر دیا، اور جو اس میں پرابلم تھا اس کو بھی انہوں نے سیٹ کیا۔ اور ان میں سے ایک سائنسدان ایسا تھا کہ جو بہت زیادہ حیران تھا کہ اس نے جا کر مصر کا جو میوزیم تھا اس کا مشاہدہ کیا، اور جس تہہ خانے سے اس ممی کو نکالا تھا اس کا مشاہدہ کیا۔ پھر وہاں پر اسے ایک پاکستانی سائنسدان ملا اور ایک مسلمان مصری سائنسدان ملا، اور اس نے بتایا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ قرآن کی آیت یعنی سورۃ نمبر یونس کی آیت نمبر 90 سے لے کر 92 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ وہی عبرت کا سماں ہے کہ جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا
اور لوگوں کو ماں کے شکم کے اندر جو ہے وہ قتل کروایا کرتا تھا، جو بے حد جابر تھا، ظالم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کے طور پر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو وہ سائنسدان جو فرانس کا تھا وہ یہ ساری حقیقت سن کر مسلمان ہو گیا۔ تو ساتھیوں یہ ہوتا ہے ظالموں کا انجام کہ تب تک جو ہے اس کی لاش کو ہر سال جو ہے وہ چوہے بھی کھاتے ہیں، لیکن وہ تا قیامت جو ہے وہ اسی صورت میں رہے گا اور لوگوں کے لیے عبرت گاہ بنا رہے گا، عبرت کا نشان رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر مونس ہو، ہمارے تمام معاملات میں ہم پر اپنا خاص لطف و کرم کرے اور ہم سب کو تکبر سے بچائے اور ہم سب کو بری باتوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔